17 سال کی عمر ہے اور اس عمر میں اپنی والدہ سے علم کے حصول کے لیے 400 میل دور بغداد جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اور ایسے والدین کے لیے بھی یہاں سبق ہے کہ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نہ صرف یہ کہ اجازت دیتی ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتی ہیں، نصیحتیں بھی کرتی ہیں، جمع پونجی بھی پیش کر دیتی ہیں۔ ہم سب حضور غوث پاک کا نام لیتے ہیں، ہمیں اپنی شخصیتوں میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ سرکار غوث پاک نے سب سے پہلے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ ہمارے معاملات اور ہماری بطور والد بطور والدین اپنے بچوں کے ساتھ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک قاعدہ بھی لے کر بیٹھ کر ہم نے علم دین کے لیے اعانت کی؟ اگر ایسا نہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو پہلا سفر تھا یہ دراصل علمی سفر تھا، علم کے حصول کے لیے سفر تھا۔ اور اس سفر میں جو پہلا واقعہ جو کہ بہت زیادہ سر عام ہوا، اس کی بنیاد بھی صدق تھی، صداقت تھی، سچائی تھی اور والدہ کی فرما برداری تھی۔ یہ وہ اسباق ہیں جو کہ دراصل غوثیت کی بنیاد ہیں، روح قادریت ہے۔ اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ 33 سال مسلسل حضور غوث پاک نے علم حاصل کرنے کی نہایت مشقت کی۔ وہ 40 دینار جب ختم ہوئے تو اس کے بعد فاقہ کشی کی نوبت بھی آئی، مجاہدات بھی ہوئے، اور اتنی محنت سے 33 سال تک آپ سمجھیے جب یہ علم حاصل کیا ہوگا تو اس کو پھیلانے کا جذبہ کتنا بلند ہوگا، کتنا گہرا ہوگا۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی جو زندگی کا دوسرا فیز ہے، دوسرا حصہ ہے، اس میں علم کی ترویج اور علم کو پھیلانا نظر آتا ہے۔ آپ نے مدرسے کے جو نظم و نسق جب سنبھالا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو تمام انتظامات بھی آپ فرما رہے ہیں، ادارے کا نظم بھی دیکھ رہے ہیں، نصب بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ تدریس بھی فرما رہے ہیں، اور بچوں کی طلبہ کی جو شاگرد ہیں تو وہاں کی بطور مربی بحیثیت والد کی طرح سے وہاں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا خوراک کا اہتمام یہاں تک کہ کھانا تک پکاتے تھے، اور یہی وہ سیرت کا عکس ہے جو ہمیں صفہ کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے۔ اتنی محنت کے ساتھ علم کی ترویج کا معاملہ چلتا ہے، اور بطور معلم، بطور استاد یہاں کے اساتذہ بھی موجود ہیں۔ ایک دن میں آپ کے پاس 2 سبجیکٹس ہوں، 3 سبجیکٹس ہوں، 4 سبجیکٹس ہوں، ایک تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضور غوث پاک ایک دن میں 13 اسباق پڑھایا کرتے، اور جو اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس سبق کو، جس مضمون کو حضور غوث اعظم پڑھاتے ہوں تو اس کی گہرائی اور گہرائی اور باطنی علوم کا کیا عالم ہوگا۔